کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت دوسروں سے بہتر کام کرتی ہے، دیانتداری سے، قومی خدمت کے جذبے سے کرے گا وہ جنت میں جائے گا، صحیح کام کر رہا ہے۔ جو اس کا ساتھ دیتا ہے انہوں نے نہیں جنت میں جانا۔ میں نے ٹکٹ وکٹ کی بات میں نے کہا تھا آج جو ساتھ دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرا ایمان کی حد تک یقین ہو کہ نواز شریف باقیوں سے بہتر ملک کی خدمت کرتا ہے۔ جب بھی وہ وزیر اعظم بنا اس ملک نے ترقی کی اور خوشحالی کی طرف۔ جب پی ٹی آئی نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، آپ کے خیال میں وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ ان کا قول اور فعل میں تضاد تھا، یہ بات پہ مجھے اعتراض ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے، سیاست میں ایک بڑا نام ہے اور بڑے ہی پرانے جو ہیں سیاستدان بھی ہیں۔ ان کا ایک ناظرین ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مینار پاکستان جلسے میں جو جائے گا اس کو جنت کی ٹکٹ جو ہے ملے گی، اور ویسے بھی یہ سیاست میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں چودھری اسد الرحمان، اور 88 سے جو ہیں سیاست میں بھی ہیں، 3 سے 4 بار جو ہیں ایم این اے بھی بن چکی ہیں۔ یہ کہانی کیا تھی جنت کے ٹکٹ والی، یہ انہی کی زبانی جو ہے جانتے ہیں۔ سر جی، یہ جنت کے جو ٹکٹ تھے یہ کیا کہانی ہے، یہ پوائنٹ آف ویو کس کنٹینٹ میں آپ نے بات کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا ہے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت ہوست، یعنی جس طرح کی کسی کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتے۔ آج 11 کروڑ مسلمان پاکستان کے یا پاکستانی، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ہم نے بجائے غربت کے مسائل حل کرنے کے غربت میں اضافہ کر دیا ہے، اور ہمیں اب سیاست کے ذریعے اب سیاست دان ہی ملک کی قسمت بدلتے ہیں، یہ ان کا ایک شعبہ ہے۔ آپ نے یہ جو تھا کہ جنت کا ٹکٹ میں ملے بتاتا گا، یہ ہوں اس کی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے پاکستان کے مسائل کا حل پاکستانی کو مسائل کا حل کرنی ہے تو ہمیں سیاست میں حصہ لے کے خدمت کے لیے سیاست کرنا چاہیے، اور ان میں جو لیڈر اور جو جماعت سیاست میں یہ خدمت کرنا چاہتی ہے، غربت اور بے روزگاری کے مسائل کا حل کرنا چاہتی ہے، وہ خدا کی طرف ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ملی فریضہ بھی ہے کہ ان کا ساتھ دے۔ اور چونکہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، یہ میرا کانڈکٹ اس چیز میں گواہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت دوسروں سے بہتر کام کرتی ہے۔ یہ ایک بات سنیں جو صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ مسلم لیگ نون سے وفادار ہیں سارے معاملات، لیکن وہ جو جنت والی بات اس کا بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دیانتداری سے، قومی خدمت کے جذبے سے کرے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ انسانوں کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے۔ اپنی مخلوق سے جو خدمت، میں نے یہی اپنی تقریر میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مخلوق جو رسول اللہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کنبہ ہے، جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ ملک کی قوم کی خدمت کریں گے، اور نواز شریف کے اس معاملے مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان کی حد تک یقین ہو کہ نواز شریف باقیوں سے بہتر ملک کی خدمت کرتا ہے، وہ زیادہ محبت ہے، اور جب بھی وہ وزیر اعظم بنا اس ملک نے ترقی کی اور خوشحالی کی طرف۔ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک بات سنیں، میری بات سنیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ملک کے لیے بہتر ہے۔ اب اگر نواز شریف صاحب ملک کے لیے کام کرتے ہیں، سچے دل سے خدمت کرتے ہیں، تو جنت میں تو وہ جائیں گے، لیکن جو لوگ ہیں وہ کیسے جنت میں؟ بھائی تو سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی بات صحیح کام کر رہا ہے، جو اس کا ساتھ دیتا ہے انہوں نے نہیں جنت میں جانا۔ میں نے تو یہی کہا کہ اگر ہم اس ملک کو ترقی کی راہ، اب اس سب کانٹیننٹ میں سب سے پیچھے ہم رہ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی، جب میں نور المین صاحب کی پارٹی میں تھا، پاکستان جمہوری پارٹی میں نے ایسٹ پاکستان کا ٹور کیا، وہاں بڑی غربت تھی، بہت برے حالات تھے، لیکن آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، آپ کے خیال میں وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ ریاست مدینہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لینا جرم نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، ان کا قول اور فعل میں تضاد تھا، یہ بات پہ مجھے اعتراض ہے۔ ان کے عمل جو تھے وہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے دشمنوں والے ہوں، اور وہ نام ریاست مدینہ کو دھوکہ دیا گیا۔ میں دھوکے کے خلاف ہوں، میں مذہب کے نام لینے کے خلاف نہیں، مذہب کا نام استعمال کر کے میں نے ان کو کہا کہ ہم نے ملک اور قوم کی خدمت کرنا، حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت کرنا اور وطن کے لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس مقصد کے لیے محنت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ جو صاحب اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے یہ بات کی
تو سوشل میڈیا پہ یا آپ کو لوگوں کو نے بتایا ہوگا کہ جی بڑی ویڈیو وائرل ہو گئی, جنت کا ٹکٹ جو ہے مل رہا ہے یہ وہ, تو آپ کا جب پتہ چلا آپ کو کیا لگا, یہ کیا ہونے لگا؟ کسی نے پارٹی میں سے کچھ کہا, کسی فیملی؟ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کو کہا, میں اپنی مرضی سے سیاست کرتا ہوں, میں کسی کے ماتحت نہیں ہوں, اور اگر میں ماتحت ہونا تو بڑے بڑے عہدے قبول کر لیتا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اپنی سوچ کے تحت میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی ہدایات ہیں میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, میں اپنی خدا کی رضا کی خاطر کرتا ہوں. نواز شریف کا ساتھ دیا تو پھر مجھے نیب کا کیوں کیس بنا, اس لیے کہ میں دین فریضہ ملی فریضہ سمجھ کے کرتا ہوں. میں نے مال و دولت دنیا اور رشتہ پون بتانے وہم حکمہ لا الہ الا اللہ, میں تو لا الہ الا اللہ کی خاطر کرتا ہوں. یہ مال و دولت دنیا یا دنیا کی چمک کی خاطر میں نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. جو جس طرح کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل. سب یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو بالکل, آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ. اچھا اب یہ بتائیے گا, اب یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ جو باقی جگہ چل رہا تھا, پارٹی میں سے آپ کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ نہیں کہا, اب یہ سوشل میڈیا پہ ایک چل رہا ہے کہ کسی نے آپ پہ ایف آئی آر بھی اس پہ کروا دیا, یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, جو مرضی کرے. ہر ایک نے اپنی فکروں کے مطابق, جو آدمی اگر ایک آدمی تجارت کرتا ہے, اس میں بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے, ہورڈنگ کرتا ہے, ایڈلٹریشن کرتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. جو دیانتداری سے اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق سیاست کرتا ہے, تجارت کا, وہ جائے گا. اگر کوئی جج بددیانتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, وہ جنت میں جائے گا. جو نہیں لیتا وہ جنت. اگر کوئی کسی کو کہے, کبھی ڈاکٹرز کو خطاب کرے اور کہے اگر تم صحیح جذبے سے دکھی انسانیت یا مریض انسانیت کی خدمت کرو گے جنت میں جاؤ گے, اس پہ کیا جرم ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. آپ نے چودھری اسد الرحمان صاحب کی ساری گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو جنت والی بات کی تھی وہ میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کی تھی کہ میاں محمد نواز شریف, ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے, تو جو ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, اگر آپ ان کا ساتھ دو تو آپ بھی جنت میں جاؤ گے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. ہم نے یہ ناظرین کو اس لیے یہ ساری بات سنوائی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ مختلف رنگ سے یہ بات چل رہی تھی, لیکن اصل پوائنٹ آف ویو جو تھا ایم این اے صاحب کا وہ آپ کے سامنے آ گیا. آج کی پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. ڈونٹ وری, فوڈ پینڈا سنبھال لے گا.